آج آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں، بڑا سپر پاور نسخہ۔ یہ نماز اتنی پاورفل ہے کہ فوراً اثر دکھاتی ہے۔ اس کا بہترین وقت ہے سحر کا ٹائم، نماز فجر سے پہلے۔ اگر آپ ان نسخوں پہ عمل کریں، خدا کی قسم لے کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ رسول پاک کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائے تو اس نماز کو پڑھو۔ اور واقعہ ملتا ہے شاہ عباس صفوی، ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں ایک جادوگر عیسائی آ گیا۔ اس نے کہا لوگوں کو اپنے ہاتھ میں جو چھپانا ہے چھپاؤ، میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے اور وہ اس طرح سے عیسائی مذہب کو زیادہ بڑھانا چاہ رہا تھا اور مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اس زمانے کے جو بزرگ تھے وہ بڑے عالم کے پاس آ گئے، ملا محسن فیض کاشانی صاحب کے پاس۔ کہا مولانا صاحب عیسائی کہتا ہے جو چھپاؤ میں بتا دوں گا، جو ہم چھپاتے ہیں عیسائی بتا دیتا ہے۔ اب ہمارے جوان گمراہ ہو رہے ہیں، وہ عیسائی مذہب کی طرف جا رہے ہیں۔ ملا محسن صاحب آپ ہمارے عالم ہیں، آپ ہمیں نجات دیجئے۔ ملا محسن نے کہا اسے ذرا میرے پاس بلا۔ ملا محسن کے پاس آیا، ملا محسن فیض کاشانی نے اپنے ہاتھ میں کربلا کی تسبیح چھپا دی۔ ملا محسن فیض کاشانی نے اپنے ہاتھوں میں کربلا کی تسبیح چھپا دی۔ کہا بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا چھپا ہوا ہے، میں نے ہاتھوں میں کیا چھپایا ہے؟ تو بس عیسائی دیکھتا ہے، کہنا چاہتا ہے مگر کہہ کچھ نہیں سکتا، بولنا چاہتا ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں آ رہی۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا بھائی پریشان کیوں ہو، بتاؤ نا میں نے کیا چھپایا ہے؟ کہتا ہے میں چھپانے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں مگر کنفیوز ہو رہا ہوں کہ تم نے کیا چھپایا ہے۔ کہا کیوں کنفیوز ہو رہے ہو؟ کہا کنفیوز اس لیے ہو رہا ہوں کہ مجھے تمہارے ہاتھوں میں جنت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ میں پریشان ہو رہا ہوں کہ بتاؤں تو کیسے بتاؤں، جنت کا ٹکڑا ہاتھوں میں کیسے چھپ سکتا ہے؟ ملا محسن فیض کاشانی نے اپنا ہاتھ کھولا، کہا یہ کربلا کی تسبیح ہے، یہ میرے مولا حسین کے خاک کے شفا کی تسبیح ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ یہ عیسائی یہ کہتا ہوا مسلمان ہوتا ہے، کہتا ہے اے ملا محسن فیض کاشانی جب آپ کی تراب میں اتنا کمال ہے تو اب جو ابو تراب ہوگا مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی والخاک شفا جو ہے وہ رکھا کرے۔ ایک شخص آ گیا میرے مولا علی کے پاس، میرے مولا رسول کے پاس، کہا کہ یا رسول خدا میں نماز پڑھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول خدا میں روزہ رکھتا ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول خدا میں نیک اعمال کرتا ہوں، خیر و خیرات کرتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، جتنے خیر کے کام کرنے ہیں کر لو، لیکن سنو اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ علی والا نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ علی والا وہ ہے جو امام کی اطاعت میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اب نفس دھوکہ دیتا ہے، بلکہ اس کو اگر روح کی آواز سنو تو روح کی آواز آتی ہے اے انسان یہ چونٹی ہے، چونٹی ہوتے ہوئے عبادت کر رہی ہے، اور اگر تو انسان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو پھر تو چونٹی سے بھی کم ہو گیا۔ اب میں آج آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں، بڑا سپر پاور نسخہ، آج کا ایک کمال کا نسخہ۔ اگر سننا نہیں چاہتے تو بلند ترین صلوات۔ چلے کچھ لوگ سمجھ گئے، اگر سننا اب اگر آج کا نسخہ سننا چاہتے تو بلند ترین نعرہ حیدری۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، دنیا آخرت میں کامیابی دے۔ مجلس میں آنے کا مقصد یہ کہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ یہاں سے سیکھیں اور پورے سال کا کوٹا لے کر جائیے۔ اب میں جو اتنے آپ کو نسخے دے رہا ہوں سارے ایک دن میں تو آپ عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اس پہ عمل کریں۔ یہ نماز ہے، نماز اتنی کمال کی کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، انہوں نے نوجوانی سے نماز پڑھی، کبھی یہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کا بہترین وقت ہے سحر کا ٹائم، نماز فجر سے پہلے۔ کہتے ہیں اگر کوئی یہ نماز صرف 10 دن پڑھے، کتنے دن؟ صرف 10 دن، اس کی زندگی میں جتنے تالے لگے ہوئے ہیں، جتنی بندشیں سب کھل جائیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، آیت اللہ بہجت کہہ گئے، بزرگ عارف ہے، بزرگ عالم ہے، بزرگ ہستی گزر چکی ہے، 2009 میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن اگر یاد رکھیے گا، مومن آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے تو 10 دن کہا تھا، ہم تو 100 دنوں سے عمل کر رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک آدمی بہت موٹا ہو گیا تھا، اکثر یہ مثال لیتا ہوں، بہت موٹا ہو گیا تھا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھو اگر تم پتلا ہونا چاہتے ہو تو ورزش کرو، ایکسرسائز کرو۔ اور ایکسرسائز کے بعد اس نے کچھ نہیں پوچھا کیا کرنا ہے، اس نے ایکسرسائز تو کی 6 مہینے لیکن اور موٹا ہو گیا۔ کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا تو الٹا اثر ہوا۔ کہا ایکسرسائز کے بعد تم کیا کرتے تھے؟ کہا پائے کھاتا تھا، نہاری کھاتا تھا، پراٹھے کھاتا تھا، مینگو ملک شیک پیتا تھا۔ کہا ایکسرسائز کے ساتھ پرہیز کرو گے تو پتلے ہوگے، ایکسرسائز کے بعد اگر کھاؤ گے تو موٹے ہو جاؤ گے۔ بھئی یہی ہے، یہ ایکسرسائز جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اب اس کے ساتھ پرہیز کرو گے تو وہ اثر ہوگا جو چاہتے ہو، ورنہ اثر تو ہوگا
اثر ضرور ہوگا لیکن جو اثر آپ چاہتے ہیں اسے اگر حاصل کرنا ہے پرہیز ضروری ہے. ڈاکٹر آپ کو شوگر کی دوائی دیتا ہے, آپ شوگر کی دوائی کھاتے ہیں پھر ساتھ میں گلاب جامن بھی کھاتے ہیں, کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر اللہ نیاز حسینی, ساری مٹھائی کی دکان آپ کھا لیتے ہیں. تو بھائی ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ دوائی جو تم کھا رہے ہو, انسولین جو لگا رہے ہو, اس کا مطلب یہ ساتھ میں پرہیز کرو. پرہیز کرتے نہیں, نظر اللہ نیاز حسینی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری مٹھائی کی دکان کھا لی. پرہیز ضروری ہے. اگر آپ ان نسخوں پہ عمل کریں, خدا کی قسم لے کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں, مردے کو زندہ کرتے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ پرہیز ہو. اور یہ نسخہ نماز جو بتا رہا ہوں میرا نہیں ہے, رسول پاک کا نسخہ ہے. رسول پاک کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں تو اس نماز کو پڑھو. آیت البیت کہتے ہیں 10 دن پڑھو. اچھا میں اپنا پرسنل تجربہ بتاؤں. افریقہ میں تھے ہم, تو ایک مومن آیا, ایک بندے خدا کو 500 یورو کی ضرورت تھی. اب میرے جیب میں نہیں تھے پیسے, وہ بیچارہ مجبور تھا, اسے کیا مجبوری تھی. اب میں نے کہا خدایا یا میرے پاس ایسے لوگ نہ بھیج جن کو میں مدد نہ کر سکوں, یا اگر بھیجتا ہے تو بندوبست کر. تو میں نے نماز استغفار پڑھی, یہی نماز جو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے پڑھی. آدھی رات کو ایک آدمی آیا, چہرہ چھپا ہوا, ٹوپی پہنا ہوا, اور جناب عجیب و غریب بھولیا. میں پریشان, یہ آدمی مجھے مارنے آیا ہے, کیا کرنے آیا ہے. کہا مولانا صاحب بیٹھیے. بیٹھا اور اس نے مجھے ایک پیکٹ دیا, انویلپ دیا. کہا مولانا صاحب خدا حافظ. وہ تیزی سے بھاگ گیا. اب میں حیران, یہ آدمی کون, یہ انویلپ کیا. میں نے جو کھولا اس کے اندر 500 یورو تھا. یہ نماز استغفار اتنی پاورفل ہے کہ اگر انسان کے ساتوں اعضاء پاک ہو فوراً اثر دکھاتی ہے. اچھا پھر میں نے یہ وہاں پر بتایا, وہاں مومنین کو بتایا. ایک مومن نے کہا مولانا میری جاب 2 سال کے بعد مجھے پروموشن ملنے والی تھی, 2 سال کے بعد, لیکن مولانا 1 ہفتہ جب سے آپ نے کہا میں نے نماز استغفار شروع کی, 1 ہفتے میں مجھے وہ پروموشن مل گئی جو 2 سال بعد ملنی تھی. پھر ایک مومنہ نے انگلینڈ سے بتایا, اس نے کہا مولانا ہمارا ویزا پھنسا ہوا تھا, اس نماز استغفار پہ ہم نے عمل کیا, 2 ہفتے 3 ہفتوں کے اندر اندر ہمارا ویزے کا مسئلہ ختم ہو گیا. کئی اس طرح کے. اور جو ایک بزرگ عالم دین ایران کے ہیں وہ بتاتے ہیں, کہتے میں نے نماز استغفار لوگوں کو بتائی اور اس کی ویڈیو بن گئی, کلپ بن گئی, بڑی مشہور ہو گئی, اور وہ بہت سارا اس پہ عمل کیا, مگر میں نے خود عمل نہیں کیا. کہتے ایک دن میں مولا رضا کے حرم آیا, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. تو میں نے کہا مولا میں عالم دین ہوں, کس کس سے مانگوں گا, عالم کی عزت ہوتی, کسی سے مانگتا تو نہیں عالم. تو مولانا صاحب مولانا نے کہا کہ میں نے کہا امام زمانہ آپ, امام رضا آپ مدد کیجئے, کوئی پیسہ بھجوائیے, کوئی طریقہ, کوئی وسیلہ مجھے مدد کیجئے, میری مالی مشکل ختم ہو جائے. یہ ایرانی عالم کہتا ہے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا مولا کی ذریعے کے سامنے, ایک ہندوستان کا عالم دین آیا اور اس نے میری طرف دیکھ کر کہا نماز استغفار والے مولانا. کہا, میں نے کہا جی جی, کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان کا کلپ بڑا مشہور ہو گیا ہے. اب یہ ہندوستانی عالم ایرانی عالم کو کہتا ہے مولانا آپ کی کلپ میں نے دیکھی تھی, پہلے پڑھی تو تھی میں نے یہ نماز استغفار, لیکن جب آپ کی کلپ میں نے دیکھی تو میں نے ریگولرلی پڑھنا شروع کر دی. کہا مولانا اس نماز, انڈین مولانا, ہندوستانی مولانا, ایرانی مولانا کو بتا رہے ہیں حرم مولا رضا میں کہ مولانا صاحب جب سے میں نے نماز استغفار شروع کی, پہلے میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا, اب 2 گھر انڈیا میں ہے, 1 گھر میں ہے, ابھی 1 گھر مشہد میں خریدنے آیا ہوں. اب یہ ایرانی مولانا کہتے ہیں گویا امام رضا نے مجھے سمجھایا, اے عالم بے عمل, دوسروں کو بولتا ہے خود نہیں کرتا, جا نماز استغفار پڑھ. کہتا ہے پھر میں نے بھی نماز استغفار پڑھی اور پھر زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئی. یہ نماز استغفار سپر پاور ہے, کمال کی نماز ہے, گویا سمجھیے ایٹم بم کا فارمولا ہے, اور اسے آپ جب بھی اس پہ عمل کریں گے آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر 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 ساتوں اعضاء گناہ سے پاک, آنکھ سے نامحرم کو دیکھو گے, کان سے گانے سنو گے, اور جناب غیبت پہ غیبت کرو گے, جو آج غیبت پہ ہم نے گفتگو کرنی تھی لیکن وقت نہیں رہا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, کہ آپ غیبت کریں گے زنا سے بڑا گناہ. غیبت گویا آپ نے اس انسان کی شخصیت کو قتل کر دیا. غیبت آپ نے کی 40 دن تک آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ حدیث سنیے, جو انسان بیکار میں بے ہدف بے دلیل غیبت کرتا ہے, چھٹے سرکار فرماتے ہیں شیطان اس کے نطفے میں شریک ہو جاتا ہے. آپ کے مولانا صاحب یہ نسخے آپ نے دیے اور ہم نے عمل کیا, غیبت آپ نے کی, اب ہمارا کیا قصور. شیطان اس کے نطفے میں شریک ہوتا ہے, یعنی اس کی نسل تباہ ہو جاتی ہے. کس غیبت کرنے والے کی, جو بے ہدف ایسے ہی غیبت کرتا ہے, عادتاً غیبت کرتا ہے, کیونکہ غیبت کے مختلف اسباب ہیں. کبھی غضب میں غصے میں غیبت کرتا ہے, کبھی حسد میں غصہ, کبھی حسد میں غیبت کرتا ہے, کبھی اسی طرح تکبر میں غیبت کرتا ہے. مختلف وجوہات ہیں. ایک انسان ایسے ہی غیبت کرتا ہے, نو ریزن بیہائنڈ غیبت, اس غیبت کا اس کو نقصان یہ ہوگا کہ اس کی نسل تباہ ہوگی. غیبت میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے, آج کیونکہ وقت نہیں رہا, وقت کی قلت کی وجہ سے. نماز استغفار سنیے, نماز استغفار اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر چاہتے اللہ تمہاری ساری مشکلات ٹھیک کر لے, یہ عادت بنا دیجئے, کم سے کم دن میں 1 مرتبہ نماز فجر سے پہلے سحر کے ٹائم, نہیں تو اگر دن میں 3 مرتبہ پڑھیں تو نور علی نور, ایک فجر کے ساتھ, ایک ظہرین کے ساتھ, ایک مغربین کے ساتھ. بہت آسان, 5 منٹ لگتے ہیں مجھے پڑھنے میں. کیا ہے, اللہ اکبر, نیت کی نماز استغفار کی,
آپ نے نماز شروع کر لی, سورہ الحمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد پھر اب سورہ قل واللہ نہیں پڑھنی, سورہ کافرون بھی نہیں پڑھنی, کون سی سورہ پڑھنی؟ سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ, بس 15 مرتبہ استغفر اللہ. پھر رکوع میں جاؤ گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, پھر وہی رکوع میں ذکر رکوع کے بعد 10 مرتبہ پڑھو گے استغفر اللہ, بس کھڑے ہو جاؤ گے سمع اللہ لمن حمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ. سجدے میں جاؤ گے سجدے کا ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, پھر 10 مرتبہ وہیں پر استغفر اللہ. اٹھو گے 10 مرتبہ استغفر اللہ. دوسرے سجدے میں جاؤ گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر اٹھو گے 10 مرتبہ استغفر اللہ. دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح 75 مرتبہ ہر نماز میں, ہر رکعت میں, 2 رکعتوں میں 150 مرتبہ استغفر اللہ. اتنی آسان, اور فائدے کتنے زیادہ. لیکن وہی میں نے کہا کہ اگر اعضاء پاک ہوں, لیکن اگر آپ نے غیبت کی, میں نے کہا غیبت کی نفس کی خطرناک بیماری ہے کہ اس غیبت کے کرنے والے کو کتنا گناہ ملتا ہے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور غیبت اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے غیبت ہے, لوگ سمجھتے ہیں صرف میں نے زبان سے کچھ کہا تو غیبت ہے. میں نے کیا غیبت کی تعریف بتائی تھی؟ کوئی عمل کسی نے کیا آپ نے دیکھا, کوئی بات کسی نے کہی آپ نے دیکھی اور آپ نے سنائی کوٹ کی, یہ غیبت ہے. اور اسے برا لگا جب اسے خبر لگی. اب یہ غیبت آپ سمجھتے صرف زبان سے نہیں, روایات میں ملتا ہے غیبت عمل سے بھی ہے, غیبت اشارے سے بھی ہے, غیبت کوڈ ورڈ میں بھی ہے, واٹس ایپ پر بھی غیبت ہوتی ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب اس زمانے میں واٹس ایپ تھا. نہیں, واٹس ایپ سے مقصد یہ نہیں کہ وہ روایت میں آیا ہے کہ واٹس ایپ پہ غیبت ہوتی ہے, یعنی اگر کسی انسان کی برائی آپ نے واٹس ایپ پہ کی وہ بھی غیبت کاؤنٹ ہوتی ہے. اب اشارے سے غیبت کیسے؟ روایت میں ملتا ہے رسول خدا کا زمانہ تھا, کسی خاتون کا ذکر ہوا تو رسول کی ایک زوجہ تھی, اس نے ہاتھ سے کہا, وہ خاتون جو چھوٹے قد والی, یوں ہاتھ سے کہا, وہ ہم کہتے ہیں نا موٹا, گنجا, یہ ساری غیبتیں ہیں. کالا. ایک رسول خدا کے زمانے میں ایک صحابی تھا, کسی صحابی کا ذکر آیا اللہ کے رسول کے سامنے, اس نے کہا وہ جو زیادہ سوتا ہے. رسول خدا نے بیگم کو بھی کہا, وائف کو بھی کہا, اور اس صحابی کو بھی کہا یہ غیبت ہے, یہ جو تم ہاتھ سے کر رہی ہو نا چھوٹے قد والی, یہ غیبت ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ جو زیادہ سوتا ہے یہ غیبت ہے. کبھی کبھار آپ انسان کی غیبت کر رہے ہوتے آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ یوں ہنسی مذاق یوں کر رہے ہوتے, وہ آ گیا موٹا آ گیا, یہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں. اور کتنا بڑا گناہ کہ زنا سے بڑا گناہ.